بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، آزاد کشمیر سیاسی اعتبار سے انتہائی زرخیز مٹی ہے. یہاں کے نوجوان سیاسی اعتبار سے انتہائی باشعور اور انتہائی ادراک رکھتے ہیں. ایسی ایک نوجوان شخصیت جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا نظریاتی سیاست میں، یوتھ سیاست میں، طلبہ سیاست میں متحرک رہنما رہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں آج کل، میری مراد اسد حمید نایابی آج ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان نے جو اپنا سیاسی سفر ہے وہ کیسے طے کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی تک کیسے پہنچے، جبکہ وہ پائنیئر تحریک انصاف آزاد کشمیر میں بنانے والوں میں سے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسد صاحب آج کے پروگرام میں. اسد صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ تحریک انصاف کے بنانے والوں میں ہیں، پائنیئر لوگوں میں ہیں، اور تحریک انصاف کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ دیکھیں، یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بنانے میں جو 2-4 لوگ تھے ان میں سے ایک میں تھا، اور 13-14 سال کی ایک پوری رفاقت تھی. تو ہوا کچھ یوں کہ 2021 کا الیکشن تھا، 2021 کا، تو اس میں بھی ٹکٹ کے لیے میں نے بھی اپلائی کیا، اور 16 کے ٹکٹ کے لیے 2016 میں جو الیکشن تھا اس کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا. لیکن جب 21 کا کیا تو 21 میں ہمارے جو 8-10 کینڈیڈیٹ ہم گئے، تو اس میں میرا نام بھی تھا ٹکٹ میں. ہوا یہ کہ ہم نے جو سارے ہم 4-5 ہم گٹھے ہو کے ہم نے جو ضلعی پریزیڈنٹ تھا اس وقت سردار تبارک علی، ان کی حمایت کی کہ ہم سب کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. تو انہیں ٹکٹ دیا گیا پارٹی کی طرف سے، لیکن پھر 6 دن کے بعد وہ ریورس ہو گیا. تو جب وہ ریورس ہوا تو اس پہ پھر حلقے کے اندر ایک جو ہمارا ایک لوگوں کا ایک جن کے ساتھ ہم نے جنہیں تحریک انصاف میں لایا، جو لوگ ہمارے ساتھ چلے ان کی طرف سے ایک بہترین ان کا موقف آیا کہ ہم نے اس نظام کو، اس سسٹم کو نہیں ماننا اس ٹکٹ کے والے معاملے پہ. تو پھر میں نے مجبوراً جو ہے اپنے لوگوں کے لیے اور ان کی بہتری جو ان کا سیاسی سفر جو انہوں نے طے کیا ہوا تھا اس کو بچانے کے لیے میں نے جو ہے ان کے ساتھ اس کا پاکستان پیپلز پارٹی میں اعلان کیا. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو لوگ تحریک انصاف میں پہلے سے موجود تھے وہ تقریباً سارے جو ہے شہزاد صاحب کو 5 منٹ پہلے جو ہے وہ وزارت جو ان کی تھی اس سے ہٹا کے انہیں ٹکٹ دیا گیا. اس طرح ہمارے حلقے میں عتیق صاحب کو، تو یہ سارے پیراشوٹر تھے. تو جب میں نے یہ سمجھا کہ یہ سائٹ سارے پیراشوٹر آ گئے، تو میں نے پیپلز پارٹی میں جب نظر درائی تو وہاں مجھے سارا نظریاتی لوگ نظر آئے، جاوید ایوب صاحب کی صورت میں، بازل نقوی صاحب کی صورت میں، لطیف اکبر صاحب کی صورت میں، میاں وحید صاحب کی صورت میں. تو میں نے کہا کہ جہاں چلیں اپنے نظریاتی لوگوں کو جو جماعت زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہے اسی کو ہم نے جو ہے سلیکٹ کیا اور میں اس میں شامل ہو گیا. پھر الحمدللہ میں نے جو ہے حلقہ کوٹلہ سے پاکستان پیپلز پارٹی میں جو اس کی کامیابی ہے اس میں جو ہے اپنا چھوٹا سا کردار ادا کیا. جو آپ کہتے ہیں کہ نظریاتی طور پر میں نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاں نظریاتی کارکنوں کی ایڈجسٹمنٹ زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف تو نوجوانوں کی جماعت کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یوتھ کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس وقت. تو آپ وہاں پہ بہت اہم عہدوں پر بھی رہے تحریک انصاف میں، تو آپ اپنا رول وہاں پلے نہیں کر سکتے تھے نظریاتی سیاست کے لیے؟ نہیں، جب آپ وہاں سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک حلقہ احباب ہوتا ہے، آپ کسی کے سارے آپ لوگوں کے ساتھ سیاست کرتے، تو ہمارے لیے تحریک انصاف کے جو اس وقت آزاد کشمیر کے ذمہ داران تھے انہوں نے کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں تھی کہ جس کو ہم لے کے وہاں پہ چلتے یا وہ بات کرتے. تو میرے خیال میں نے جب یہ سمجھا کہ آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کا جو اس وقت سیٹ اپ بنے گا وہ کوئی مضبوط سیٹ اپ نہیں ہوگا، جس کی مثال آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے آزاد کشمیر میں. تو وہ شاید اللہ نے میرے ذہن میں پہلے بات ڈال دی تھی کہ یہ سیٹ اپ یہاں پہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا. تو میں نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت جب سب ہوائیں تحریک انصاف کی طرف تھی تو میں نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تو پیراشوٹرز آپ دیکھتے ہیں آتے ہیں، جس طرح سے آپ آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اور موروثیت بھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی تو موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ آپ یہ سمجھیں کہ 100% تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن آپ پیپلز پارٹی میں اگر دیکھیں تو کوئی آپ ایک الیکشن میں 1-2 کیسز ایسے ہوں گے پورے آزاد کشمیر میں،
لیکن تحریک انصاف کو آپ دیکھیں تو اس کو آپ پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی اگر جج کریں تو وہاں تو آپ 80% کیسز ایسے تھے کہ سارے پیراشوٹر لوگ آئے تھے. پیراشوٹر لوگ آئے تھے. آپ جس نظریے کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ نے انتخاب کیا، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہے، جی حکومت میں موجود ہے، اور اس کے باوجود آزاد کشمیر کی جو عوام ہے وہ بیڈ گورننس کے خلاف سراپا احتجاج ہے، ایکشن کمیٹی کی صورت میں اور دیگر مختلف جو احتجاج ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی، آپ سمجھتے ہیں کہ جن بنیادوں پر آپ نے تحریک انصاف کو چھوڑا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے تو وہ عوام کے لیے وہ رول پلے کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں، کیونکہ میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں یا جس شخص کو میں نے جتایا اور اسمبلی میں پہنچایا، سردار جاوید ایوب صاحب ہمارے حلقہ کٹلہ سے، تو انہوں نے بہترین جو ہے ہمارے لوگوں کا جو انہوں نے وہاں پہ انہیں ووٹ کیا ان کا بہترین انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے ترقیاتی کاموں میں ان کو نمائندگی دی، چاہے وہ سڑکوں کے ہوں، چاہے وہ باقی جو سیٹ اپ ہوتا ہے اسکیموں وغیرہ کا. تو اس میں انہوں نے بہترین جو ہے ہمیں پلیٹ فارم بھی دیا اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو اس میں پورا حصہ دیا. تو اسی طرح اگر آپ ایکشن کمیٹی کی بات کریں تو ایکشن کمیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ایک میں اس کی نیگیٹو بات جو سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے میں اس کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتا کہ ایکشن کمیٹی کا ایکٹیو ہونا اور اس کا پورے آزاد کشمیر لیول پہ جانا، اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہمارے کشمیر کاز کو ہوا ہے. وہ اس طرح ہوا کہ ہمارا اور پاکستان کا جھولی دامن کا ساتھ ہے. ہمارے جو لیڈران جموں کشمیر کے اندر ہیں وہ کئی لوگ پاکستان کے نام پہ ابھی بھی مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور آج بھی وہاں پہ لوگ جو ہے پاکستان کے جو جھنڈے میں ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. وہاں پہ سید علی گیلانی صاحب کا ایک بڑا نام ان کا ایک نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے. تو میں اس نظریے کا قائل ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر یہ دونوں کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے، اور ہم سب کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اس نظریے کو گٹھے لے کے چلیں اور اسی پہ ہم کامیاب ہو سکیں. لیکن ایکشن کمیٹی نے پاک کشمیر کاز کو کس طرح سے نقصان پہنچایا؟ ایکشن کمیٹی کے بقول وہ تو اپنے حقوق مانگتے ہیں اور حقوق کے لیے انہوں نے تحریک چلائی ہے. حقوق مانگنے کے لیے آپ امن کا راستہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ انارکی کا راستہ اپنائیں گے تو اس کے ڈیفینیٹلی آپ جب عوام میں اس طرح کی اشتعال انگیزی ہوگی، جیسے آپ کوئی بچے ہمارے 4 شہید ہو گئے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، تو آپ ہمارے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں خود، اس کے کتنی آبادی اس وقت کراچی کے اندر کاروبار کر رہی ہے، پنڈی اسلام آباد میں ہمارے کتنے لوگ ہیں. جب آپ کشمیر اور پاکستان کی ایک وہ نفرت کی فضا جب قائم ہوگی تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے لوگوں کو پاکستان میں ہوگا، جو ہمارے لوگ اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور ہمیں تو ہو ہی گئے ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس وقت دور اندیشی سے، دنیا اس وقت 2025 کے گلوبل ویژن میں چلی گئی ہے، تو ہمیں اس کو پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے ہمیں اس وقت جو ہمارے دوسرے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں 2-4 اب ظاہر ہے اس وقت غربت کا جو اس وقت عنصر ہے اس میں کوئی نعرہ لگائے گا اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے اسے ٹیبل ٹاک کے ذریعے بھی آپ اپنا سکتے ہیں. اس کو اور بہت طریقے ہیں جس سے آپ اس کو اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں. کہا جاتا ہے ایکشن کمیٹی کا کہ آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے وہ اس کی اکثریت ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے. آپ یوتھ کے نمائندے بھی ہیں اور آپ خود بھی یوتھ میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں اس میں یوتھ میں بھی 2 طبقے، ایک طبقہ ہے جو جذبات رکھتا ہے، ایک طبقہ ہے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جس کو تاریخ کا پتہ ہے، جس کو جغرافیائی حدود کا پتہ ہے، جس کو فیوچر کا آج سے 10 سے 20 سال کے بعد کی سچویشن کا ہی پتہ ہوگا. جو ایک باشعور طبقہ ہے میرے خیال میں وہ تو سپورٹ نہیں کرتا. ایک جذبات میں آ کے ظاہر ہے ایک بندے کو اگر بجلی سستی چاہیے، ایک بندے کو اگر آٹا سستا چاہیے، وہ غربت میں ہے تو وہ تو شاید اس وجہ سے بھی جا سکتا ہے. اسے کیا پتہ ہے کہ اس کے نقصانات کتنے ہوں گے. تو اس کے نقصانات بہت سارے ہیں، وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیے کہ کیا کیا. پیپلز پارٹی جو اس وقت خود گورنمنٹ میں موجود ہے اور ایکشن کمیٹی اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور بیڈ گورننس کے لیے وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، اور آئے روز جو ہے وہ مختلف قسم کی احتجاج کی کالز اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کر رہی اور اس چیز کو دیکھ کیوں نہیں رہی؟ اور کیا پیپلز پارٹی یہ بات نہیں سمجھتی کہ اس سے کشمیر کاز کو نقصان ہوگا؟ حالانکہ پیپلز پارٹی کے جو قائد ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. تو ایسی صورت میں کشمیر کاز کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے اور اس پر وہ کوئی رد عمل یا کوئی مناسب ٹیبل ٹاک یا ان کو روک کیوں نہیں رہی؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں ہے، پوری فل فلیج گورنمنٹ جو ہے
پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. منسٹرز ہیں اور منسٹرز اسپیکرز ہیں ان کے کی تو پوسٹ پہ کی ہیں پوسٹ اور پہ کیسے مطلب. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو اس وقت کی پوسٹ پہ وہ تو پرائم منسٹر صاحب ہیں, اور پرائم منسٹر اس وقت ظاہر ہے وہ اپنے فیصلہ جات کو سن تو سکتے ہیں, منسٹر سے رائے تو لے سکتے ہیں, کہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو ظاہر ہے ان کے پاس اپنا ہے. تو کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منسٹرز ہیں ان کی رائے کو مقدم نہیں رکھتے فیصلہ کرتے ہوئے؟ نہیں رکھتے ہیں. اس میں اب نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, اس کے اندر جو ہے تحریک انصاف کا جو باغی گروپ ہے وہ بھی ہے. میرے خیال میں بہت ساری چیزوں میں جب آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ وہ والے فیصلے نہیں کر سکتے جو ایک جماعت کی ایک گورنمنٹ ہو اس میں آپ کر سکتے اس وجہ سے. ہاں جی. پیپلز پارٹی کا کیا اس پہ سٹانس ہے جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں یا احتجاج ہے؟ پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ جب یہ پچھلے عرصے میں جب ہوا تو پیپلز پارٹی نے پہلے ہی جو پیپلز پارٹی کے ذمہ دار تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے مطالبات کو پہلے ہی مان لیں, نہ کہ یہ انارکی کی طرف جائے. تو خیر وہ بعد میں آخر میں مانا گیا, تو وہ بھی پرائم منسٹر پیپلز صاحب پارٹی نے ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت کی. یعنی جو آٹا اور بجلی کا تھا اس کی انہوں نے حمایت کی, چلیں ان کو ریلیکسیشن ملے عوام کو بھی, اس میں انہوں نے حمایت کی. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان, یہ بیسک ضرورتیں اور یہ بھی بیسک ضرورتوں میں آتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ جو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان اور نظریاتی سیاست کا کارکن نوازی کا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں 100%, 80%, 70% اس پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر آپ اسے 80% لیں, پاکستان کے اندر آپ 60% لیں, اتنا ہوتا ہے. باقی جماعتوں کی نسبت یہاں نظریاتی بندے کو یا یہاں پارٹی کے ورکر کی عزت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ کو یہ چیز نظر؟ پاکستان تحریک انصاف میں جونیئر سینئر کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا. یہ اس میں ایک نیگیٹو عنصر تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے میں آپ یہ سمجھیں کہ فیصلوں میں وقت تبدیل ہونے میں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. یو ٹرن لے لیتے تھے. جیسے آپ 2 پرائم منسٹر اس وقت ہماری ریاست کے چینج ہوئے 6 ماہ میں کے بعد, دوسرا وہ 2 ان کی اپنی گورنمنٹ میں ہوئے. وہ کسی پرائم منسٹر کو بھی آپ چینج ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں ہوں گے. آپ کے خیال؟ ریاست اس کی متعمل نہیں ہے اب یہ پرائم منسٹر چینج, ریاست اس کی متعمل نہیں. اب 2 ہو چکے ہیں تو اب تیسرے کو بھی کریں, چوتھا لائیں گے. آخری یہ ٹائم ہے, ٹینور ہے یہ 2025 کا, تو 26 میں تو الیکشن ہوں گے, تو اب 25 میں آپ پھر انارکی پھیلائیں گے, ہم نیا وزیر اعظم لائیں گے, وہ دوبارہ کیبنٹ بنائے گا, 6 ماہ اور ضائع کرے گا. تو میرے خیال میں یہ جو چل رہا ہے اس کو ہی چلنا چاہیے. اور ان کے بہت سارے اگر نیگیٹو کام ہیں تو بہت سارے اچھے کام بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے. جیسے انہوں نے اس وقت کوئی اڈھاک آرڈر نہیں ہونے دے رہے کہ آپ کسی کو بھی لگائیں, اشتہار کے ذریعے لگائیں, پرماننٹ لگائیں, تاکہ یہ جو اڈھاکزم کا ایک پورا ایک ہمارے اوپر ایک ملبہ پھینک کے نون لیگ کی گورنمنٹ کی, وہ آپ سب ہمیں بچے اب کدھر جائیں گے 10 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, جو اس وقت جابس کر رہے ہیں 20 سال کے بعد. نوجوان لوگ جو سیاست میں آتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں اور وہ موروثی سیاست کے قائل نہیں ہوتے یا موروثیت سے نہیں آتے, جس سے آپ ایک عوام کے طبقے سے اٹھ کے اوپر آئے, تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ سیاست آزاد کشمیر کے اندر وہ سیاست میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں یا وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف کا, آپ نے کہا وہاں پر ہم ایسا نہیں کر سکتے, یا کسی دوسری جماعت میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایسی کوئی مثال ہے جو آپ کہیں کہ نوجوان اٹھا اور اس نے اپنے بل بوتے پر اتنا بڑا کام کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آپ کو میں مثال دوں, آپ کے حلقے سے تو چلے میاں وحید صاحب کی والد کی لیگیسی تھی, لیکن ہمارے حلقے سے جاوید ایوب صاحب ایک کارکن کے طور پہ اوپر آئے, لطیف اکبر صاحب, باز نقوی صاحب, لیپا سے شوکت جاوید میر صاحب کو تو ہر کوئی جانتا ہے, ایک عام کارکن تھے اور انہیں ٹکٹ دیا گیا. اسی طرح اور بے شمار لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں, یہ تو میں اپنے ڈویژن کی بات کروں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے جو ہے گراس روٹ لیول سے, چودھری رشید صاحب پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آئے, اشفاق ظفر صاحب, اچھا اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو لائے. اشفاق ظفر صاحب کی تو چلے والد کی لیگیسی تھی, لیکن وہ بھی تو ایک عام ٹیچر, اشفاق ظفر صاحب ایز اے ٹیچر آئے تھے. تو یہ لوگ, منیر امان صاحب فوت ہو گئے, اللہ جنت نصیب کرے, تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ ایک کارکن تھے. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے اسد حمید نایابی جو اپنے جو خیالات ہیں وہ ناظرین تک پہنچا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے وہ اس وقت وزیر اعظم کی تبدیلی کی متحمل نہیں ہو سکتی, اور جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی وجہ سے کشمیر کاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف شروع سے رہا کہ جو آٹا اور بجلی کے جائز مطالبات ہیں وہ ایکشن کمیٹی کے شروع دن سے ہی مان لینے چاہیے تھے. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.